بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی، اس کا پیار نرالا ہے۔ فائنلی ہم نے جان چیپٹر 8 کو فنش کیا ہے۔ چیپٹر 8 واز اے گریٹ چیپٹر جس میں خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں۔ وہ ایکچولی بتاتے ہیں کہ میں خدا ہوں، لارڈ ہوں۔ اس کے اینڈ کی ورسز کچھ سکپ کی ہیں اور ہم چیپٹر 9 پر آئیں گے، اور چیپٹر 9 کی 5 یا 6 ورسز تک ہم دیکھیں گے، پھر نیکسٹ سنڈے دیکھیں گے۔ آپ سب نے بائبل ریڈنگ سنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف 2 منٹ کے لیے آپ سب اپنی آنکھیں بند کریں، زور والی بند کریں، دعا کے لیے نہیں، ذرا اندھے ہونے کی پریکٹس کریں 2 منٹ کے لیے۔ ایوری بڈی کلوز آئیز فار 2 منٹ اینڈ امیجن کہ اگر آپ کو بند آنکھیں کر کے اس چرچ سے باہر نکلنا پڑے تو کیسے نکلیں گے؟ امیجن کریں کہ اس سچویشن میں اگر آپ کو ٹوائلٹ جانا ہو کیسے جائیں گے؟ اس سچویشن میں آپ کو کپڑے چینج کرنے ہوں یا مطلب کوئی چیز فائنڈ کرنی ہو۔ تو اب جس بندے کی سٹوری ہم دیکھنے لگے ہیں اس کی یہ سچویشن جنم سے تھی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے اینڈ ایز ہی پاس بائی ہی سو اے مین بلائنڈ فرام ہز برتھ۔ جب یسوع ہیکل سے نکل رہے تھے تو راستے میں ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو پیدائشی یعنی جنم سے اندھا تھا۔ کلپنا کریں، تصور کریں کہ اس شخص نے کبھی سورج نہیں دیکھا ہوگا، کبھی اپنے کسی بہن بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، اپنا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، اس نے کبھی پھول درخت یا جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کی دنیا جو ہے وہ جو ہے بلیک ہے، پوری ڈارک ہے، اس کی پوری زندگی میں اندھیرا ہے، اور اس کی کس حد تک سٹرگل ہوگی کہ وہ سڑک کے کنارے پڑا بھیک مانگ رہا ہے۔ اور ایک بیکاری کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کین اینی بڈی ٹیل می کہ واٹ وڈ بی لائف آف اے بیگر؟ ایک بھکاری کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کوئی ایک 2 پوائنٹ بتائیں تاکہ ہم انٹریکٹیو رہیں۔ بھکاری کو کیا کیا چیلنجز ہوتے ہوں گے؟ دوسروں پر ڈیپینڈ۔ اب بھکاریوں میں سے بھی اندھا بھکاری، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا بھیک کہاں پر مانگنا ہے، لوگ کہاں پہ ہیں، بارش آنے والی ہے، ٹھنڈ ہے، اس کو کوئی کسی نے کہاں چھوڑ دیا ہوگا۔ اب اس کی تکلیف، اس کا سنگھرش، اس کی سٹرگل جو تھی وہ بڑی مشکل تھی۔ اب یہاں جو خاص چیز ہے وہ دیکھنے والی ہے ورس، اینی بڈی ریڈ ورس 2 اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی فرق والی چیز ہے۔ اور یسوع کے ڈسائپل کوئی برے شخص تھے؟ نو، دے ور ویری گڈ پیپل، فالوور آف جیسس کرائسٹ۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے کہ شاگردوں نے اس شخص کو دیکھا اور فوراً ایک مذہبی سوال پوچھا کہ ہو سنڈ؟ مذہبی یعنی دھارمک مجھے یاد آ گیا۔ مذہبی یعنی دھارمک لوگ کسی کو تکلیف میں دے کر جلدی سے اپنی گناہوں والی کاپی نکالتے ہیں۔ ایک گناہوں والی کاپی ہوتی ہے کہ دیکھیے نے کی گناہ کیتے نے، اس کے گناہوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں۔ جو ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو مشکل میں دیکھیں نا تو وہ سن والی کاپی نکالتے ہیں، اچھا یہ چرچ نہیں جاتا، اچھا یہ اس نے یہ کیا ہوا ہے، اچھا اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ مگر یسوع نے اسے دیکھا اور ایک ایسے انسان کو دیکھا جسے محبت، رحم اور دیا کی کیا تھی؟ ضرورت تھی۔ شاگرد یہ جانتے تھے کہ یہ جو مصیبت ہے، اس کی سفرنگ جو ہے، اس کی جو کٹھن زندگی ہے، اس کی جو ہارڈ شپ ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن یسوع المسیح جو دلوں اور گردوں کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں انسان کے اندر کو باہر کو، وہ اس شخص کی تکلیف کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، آئی نیڈ ایوری ونس اٹینشن۔ ہم اکثر لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کی مصیبت کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ اچھا اسی پوچھنا چاہتے کی ہویا؟ اچھا پھر کی ہویا؟ اچھا کچھ نہ کچھ تے ہویا ہونا ہے جڑا انج ہے، گل کی بنی؟
we want this. آپ نے سنا ہوگا کیتیاں نو پھڑیا ہے. Anybody has listened this word? کیتیاں نو پھڑیا, یعنی جو کیتا وہ سامنے آ گیا. یہ دھارمک ریلیجیس لوگوں کی باتیں تھیں. جیسے اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے, کینسر ہو گیا, یا کسی کا کوئی بچہ معذور پیدا ہو جائے, کسی خاندان میں کوئی حادثہ ہو جائے. آپ نے دیکھا فیملیز میں اکثر بچوں کو بھی ایشوز ہوتے ہیں, کئیوں کے بچے آٹزم ہیں, کئیوں کے سی پی چائلڈ ہیں, تو لوگ کہہ دیتے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا. دھارمک لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی ابلیسی جو ہے وہ اٹیک ہے, ہو سکتا ہے دعا کی کمی ہے, روزے کی کمی ہے. لیکن یسوع ہمیں سکھاتے ہیں بیفور ججنگ, بیفور آسکنگ, ہاؤ کین آئی شو گاڈز لو, ہمیں خدا کی محبت کو کیسے دکھانا ہے. سو وائی ڈڈ دا ڈسائپل آسک دس کویسچن, شاگردوں نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ کیونکہ اس زمانے میں بہت سے جو یہودی تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہر بیماری, ہر تکلیف, ہر مصیبت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گناہ کی وجہ سے ہے. اور پرانے نامے میں ورسز ہیں جن سے وہ یہ ریفرنس نکالتے تھے. بعض آیات کو وہ سمجھتے نہیں تھے کہ گناہ کے نتائج انسان کو بھگتنا پڑتے ہیں, اور شاگرد اسی پوائنٹ سے سوچ رہے تھے, اور ان کے پاس دو آپشنز تھے, دو لاجک تھے. پہلا آپشن کہ اس شخص نے کوئی گناہ کیا ہے اس لیے یہ اندھا پیدا ہوا ہے. انہوں نے سوچا کہ شاید اس شخص کا گناہ ہے اس لیے یہ اندھا ہے. اگر وہ پیدائش سے اندھا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ یہ بھی اس وقت میں ریومر تھی. کچھ یہودی علماء سوچتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی گناہ میں پیدا ہوتا ہے, جیسے زبور بھی ہم گاتے ہیں مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے. دے ہیو دیئر اون انڈرسٹینڈنگ. اور دوسرا ریفرنس وہ لیتے تھے, یہ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ریفرنس پائے جاتے ہیں, کہ ماں باپ کا گناہ. دوسرا خیال یہ تھا کہ شاید اس کے والدین نے کوئی گناہ کیا اور اس کا نتیجہ ملا ہو. ان جنرل سم ٹائم ایسے ہوتا بھی ہے, اگر ماں باپ بہت شراب پینے والے ہیں یا نشہ کرتے ہیں تو بچوں پہ اور ان کے اثرات ہوتے ہیں. جو بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, پیدا ہونے والے بچے پہ میڈیکل ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر پیرنٹس جو ہیں کوئی ڈرگز لے رہے ہیں, ہم پاکستان میں ایک ہمارے بڑے قریبی فیملی ہے, تو مدرز کچھ ڈرگز لیتی تھیں اپنی ہیلتھ کی وجہ سے, تو ان کے بچے پر وہ ان ڈرگز کا جو ہے وہ ایفیکٹ آ گیا اور بچہ جو ہے وہ معذور ہوا, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یسوع نے صاف صاف فرمایا کہ اس شخص کے اندھے پن کی وجہ یہ نہیں ہے. جیزس ریجیکٹس دیئر فالس assumptions. ہم جو انسان ہیں ہم ازیوم کرتے ہیں چیزوں کو, یسوع جو ہے فالس assumptions کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, کین یو ریڈ دا فردر ورس 3. جی آمین. نہ اس شخص نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ شخص بے گناہ ہے. رومیو کا خط کہتا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. لیکن یسوع بتا رہے ہیں کہ اس کا جنم سے اندھا پیدا ہونا اس کے کسی سن کی وجہ سے نہیں ہے. دس از اے ویری بگ لیسن فار اس, کہ ہر بیماری خدا کی سزا نہیں ہوتی, ہر مصیبت کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی, ہر مشکل کم ایمان یا کم دعا کی وجہ سے نہیں ہوتی. دعا کرنا, روزہ رکھنا بہت ضروری ہے, رکھنا چاہیے, مگر ہر سمسیا, ہر مشکل, ہر تنگی ایمانی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم فیتھ میں کمزور ہو گئے ہیں. بعض اوقات خدا کے وفادار لوگ بھی سخت تکلیفوں میں گزرتے ہیں. ایوب راست باز تھا, پھر بھی اس نے سب کچھ سہا. مقدس یوسف جو تھے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, جیل میں گئے, اس کے بھائیوں نے اسے غلام بنا کے بیچ دیا. پالوس رسول, لائف از فل آف اسٹرگل, قید, مار پیٹ, بھوک, تشدد, ظلم, برداشت, ہر چیز پالوس رسول نے برداشت کی. لیکن کیا وہ غلط کر رہے تھے؟ کیا ان کے دعا میں کمی تھی؟ کیا ان کے روزے میں کمی تھی؟ نہیں, کیونکہ بعض اوقات بہت ساری سچویشنز میں خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. خداوند یسوع المسیح خود اسٹرگل سے ہو کر, تکلیفوں سے ہو کر جو ہے گئے اور انہوں نے جو ہے جلال کو ظاہر کیا. پھر یسوع نے ایک
اور حیرت انگیز بات فرمائی، یہاں یسوع المسیح ان کی ببلیکل تھیولوجی کو ٹھیک کرنے لگے، ان کی بائبل کی انٹرپریٹیشن جو گریس کے بغیر تھی اس کو ٹھیک کرنے لگے ہیں، جو ابھی سسٹر اسٹیلا نے پڑھا ہے. بٹ that the work of God should be made manifest in him. یہ بائبل کی سب سے امید والی آشا والے جو جملے ہیں ان میں سے ایک ہے، فل آف ہوپ، فل آف آشا. یعنی یسوع المسیح نے تکلیف کی حقیقت سے انکار نہیں کیا. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ یہ اندھا نہیں ہے، یسوع نے کہا یہ اندھا ہے، یہ تکلیف میں ہے، لیکن یہ تکلیف جو ہے وہ خدا کے جلال کے لیے ہے. بلکہ انہوں نے بتایا کہ خدا آپ کی تکلیفوں کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے. خدا آپ کی مشکلوں میں سے بھی گواہیاں پیدا کرتا ہے. جو گواہیاں ہیں، بھوشیوانیاں ہیں، وہ مشکلوں سے پیدا ہوتی ہیں. گاڈ کین یوز سفرنگ فار ہز گلوری. سو اس شخص کا اندھا پن خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بن گیا. لوگوں نے برسوں تک جو ہے اس ایک اندھے بکاری کو دیکھا. آپ دیکھیں کہ جنم جنم سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا. پیپل سی ہم ایز اے لوزر، ایز اے بیگر، ایز اے ورسٹ پرسن آن دا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں دھرتی تے بوجھ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یار ادنا چنگا تے ماری جاوے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو لوگ کہتے ہیں، فیملی ممبرز کہتے ہیں کہ کاش اس سے اچھا ہوتا کہ یہ مر ہی جائے. خداوند یسوع المسیح خدا اس شخص کے اندر سے بھی گواہی پیدا کر رہا ہے جس کو دنیا کہتی ہے کہ کاش یہ مر ہی جائے. لیکن یسوع جو ہے وہ ایک زندہ گواہی پیدا کر رہے تھے اس کے اندر. لوگوں کے لیے وہ بدقسمتی تھا، لوگوں کے لیے وچارا سی. وچارا نہیں ہوتا جو کہ وچارا ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح لیے وہ جلال دی تصویر سی جسے لوگ زندگی بھر کی بدقسمتی سمجھ رہے تھے. خدا نے اس کو ایک عظیم معجزہ بنا دیا. اور یہ بتاتا ہے کہ ہمارا خدا عجیب و مشیر خدائے قادر ہے. وہ تکلیفوں میں سے بھی جو ہے وہ گواہیاں پیدا کرتا ہے، وہ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے. اور مجھے یہاں پر رومیو کے خط کی ایک ورس یاد آتی ہے، بڑی اچھی ہے. رومیو 8 باب اس کی 28 آیت، کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں. اور یہ شخص خدا کے ارادے میں تھا، یہ شخص خدا کی گواہی میں تھا، یہ اس نے یوز ہونا تھا. اور دیکھیں آج بھی اس اندھے کو ہم یاد کر رہے ہیں. لیسن فار us ٹوڈے، ویری امپورٹنٹ. جب آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں تو فوراً اس پر الزام نہ لگائیں. یہ نہ سوچیں کہ ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا. فوراً جج مت کریں why did they do wrong، بلکہ یہ سوچیں کہ میں اس مصیبت زدہ شخص کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کیا میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اسے یسوع مسیح کی محبت یاد دلا سکتا ہوں؟ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے آیا تھا، اور جب آپ ابن آدم کے فالور ہیں تو آپ نے کھوئے ہوں کو جج نہیں کرنا، ان کو یسوع مسیح دکھانا ہے. ہم نے مصیبت زدہ کو کیا دکھانا ہے؟ یسوع مسیح دکھانا ہے. ہم نے گناہ والی ڈائری نہیں نکال لینی کہ نے بھی کیتا اچھا ہے تے انجی ہے تے بندہ ہی جڑا نا اینج نو. سو شاگردوں نے ایک بحث کا موضوع دیکھا، یسوع نے ایک انسان دیکھا. بحث کا موضوع، ہم بھی اکثر جگہوں پر بحث کا موضوع دیکھتے ہیں، وواد کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. دوسروں کی پریشانیاں ہماری محفلوں کے لیے چگلیاں پرووائڈ کرتی ہیں. اکثر لوگوں کی پریشانیاں ہمارے لیے گوسپ بن جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی شخص جب کسی پریشانی، کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں آئے تو ہمارے لیے وہ گوسپ یا چگلی لے کر نہیں آ رہا. ہمیں اسے یسوع دکھانا ہے. اس پریشانی میں ہم نے اس کو دکھانا ہے کہ گریس کیا ہے، ہم پر جو گریس ہوئی ہے ہم نے کیسے دوسروں پر وہ گریس جو ہے ریفلیکٹ کرنی ہے. ہم نے ان سچویشن میں لوگوں کو یسوع کی نظر سے دیکھنا ہے. پیپل آفن آسک وائی ڈڈ دس ہیپن، کیوں ہویا، کنج ہویا، کن نے کیتا، اچھا اے وی سی. جیزس آفن آسک ہاؤ ول گاڈ بی گلوریفائڈ تھرو دس. ہر سچویشن میں دیکھیں کہ خداوند یسوع المسیح کیسے اس سچویشن میں جلال پائے گا.
اور یہی فرق ہے انسانی سوچ اور ایک اسپرچول پرسن کی سوچ میں. انسانی سوچ گناہ والی ڈائری نکال کے گناہ لکھتا ہے. اسپرچول پرسن گریس والا دل نکال کر ریہیبلیٹیٹ کرتا ہے، لوگوں کو بچاتا ہے جو گناہ میں گرے ہوتے ہیں. Verse 4, can anybody read verse 4? Yeah. Yes. Thank you. کہتا ہے جس نے مجھے بھیجا. اب شاگردوں کے سوال کا جواب دینے کی بجائے یسوع مسیح نے وواد کو، بحث کو، اس گوسپ کو، ان چگلیوں کو بڑھایا نہیں. انہوں نے فوراً ہی کس کا ذکر کیا 4 آیت میں؟ خدا کا، کہ خدا کا کام کرنا ہے. یسوع نے ان کو لاجک، وہ پرانے عہد نامے کی لاجیکل آیتیں نہیں ایکسپلین کی، شاگردوں کو چگلیوں کا اور چانس نہیں دیا، بلکہ فوراً خدا کے کام کی طرف توجہ دی. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ شخص اندھا کیوں ہے، بلکہ انہوں نے دکھایا کہ اصل سوال یہ ہے کہ اس کی زندگی سے کیسے خدا کا جلال ظاہر ہو. یہ ہمارے لیے اگین another lesson, very big lesson، کہ اکثر لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں. آپ نے بہت ساری جگہوں پر کرونک کمپلینرز دیکھے ہوں گے. جو لوگ مینجمنٹ میں ہیں ان کو پتا ہے کہ کچھ سٹاف میں کچھ لوگ کرونک کمپلینرز ہوتے ہیں. وہ ہر جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی کمپلین لے کے آتے ہیں. اور وین آئی واز ٹیم لیڈر مجھے پتا تھا کہ میں جو ہوں نیشنل ہاسپٹل میں جو ہے ایز اے مینیجر کام کرتا رہا، اور مجھے پتا تھا کہ کچھ ایک سٹاف اگر میرے پاس آ رہا ہے تو وہ کمپلین ہی لے کے آ رہا ہے. پہلے سے مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس نے اور کچھ نہیں کرنا. وہ کبھی بھی کسی پازیٹیوٹی کے ساتھ نہیں آتے. بہت سے لوگ پوری زندگی صرف نیگیٹو ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں اور جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں. لیکن یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں خدا کا کام کرنا ہے. ہم خدا سے پوچھیں کہ لارڈ واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو، میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کا کام صرف نیگیٹو ڈھونڈنا ہے، یا آپ نے ابھی تک پازیٹیو بھی دیا ہے؟ کچھ آپ نے کوئی پازیٹیو چیز دی ہے؟ زندگی میں سوال پوچھنے کا وقت ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب خدا آپ کو کہتا ہے اٹھو اور کام کرو. کام کرنا بہت ضروری ہے. Faith is not only believing God's word, faith is obeying God's word. We must obey. غور کریں، یسوع نے کہا، بچی نے پڑھا، مجھے تھوڑا سا وہ کلیئر نظر نہیں آ رہا. We must work. کہاں سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے؟ We must. Did Jesus said I work? Can he work alone? No, he can work alone. یسوع مسیح اکیلا کام کر سکتا. He's almighty, all powerful, لیکن yet he includes you and me in mission، تاکہ ہم جو ہے اس چیز پر، اس پر پراؤڈ فیل کریں. یعنی یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھی خدا کے مشن میں شریک کیا. خدا کی کنگڈم میں سب نے کام کرنا ہوتا ہے. کوئی کلے بندے دا کام نہیں ہے. خدا دی کنگڈم از ناٹ اے ون مین شو، ناٹ اے ون مین ورک. گاڈز کنگڈم وی ورک ٹوگیدر. یہی شاگردیت کی سب سے خوبصورت اگزامپل یسوع مسیح وہاں دیتے ہیں. یوحنا استباغی کو بھی کہتے ہیں کہ جو کام ہمیں کرنے ہیں، وہاں یسوع نہیں کہتا کہ میں کرنا ہے. خدا ہمیشہ انسانوں کے ذریعے کام کرتا ہے. جو نوح نے کشتی بنائی تھی، کیا خدا کے آسمان سے کشتی نہیں پرووائڈ کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. جو آسمان سے بارش بھیج سکتا ہے وہ کشتی بھی پرووائڈ کر سکتا ہے. لیکن اس نے نوح کو یوز کیا. کیا خدا موسیٰ کے بغیر بنی اسرائیل کو نہیں رہا کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. کیا ملکہ ایسٹر کے بغیر خدا یہودیوں کو بچا نہیں سکتا تھا؟ کیا پالوس رسول کے بغیر خوشخبری نہیں جا سکتی تھی؟ لیکن خدا لوگوں کو اپنے کنگڈم میں، اپنے مشن میں یوز کرتا ہے. آج بھی خدا اپنی کلیسیا کے ذریعے کام کرتا ہے، ہمارے ذریعے کام کر رہا ہے. دس سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے خدا کام کر رہا ہے. خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی محبت، فضل میں وہ ہمیں یہ کام کرنے دیتا ہے. بیکاز وی آر پارٹ آف ہز فیملی، ہم اس کے گھر کا حصہ ہیں. آپ all of you who are sitting here، آپ شاید بڑے مبلغ نہ ہوں، آپ شاید داس نہ ہوں، آپ شاید اچھے سپیکر نہ ہوں، آپ شاید میری طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، آپ شاید
کبھی آپ نے شاید کسی بڑی کانفرنس میں بولا نہیں ہوگا، لیکن آپ کسی کو انکریج تو کر سکتے ہیں، آپ ایک کرسی تو سیدھی کر سکتے ہیں، آپ دروازہ تو کھول سکتے ہیں، کسی کو پانی تو پوچھ سکتے ہیں، کسی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. کیا آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ان دا کنگڈم آف گاڈ؟ صرف 1 منٹ کے لیے، یا 1 منٹ تو بہت زیادہ، 10 سیکنڈ کے لیے اپنی اپنی زندگی میں سوچیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، واٹ آر یو ڈوئنگ فار دا کنگڈم آف گاڈ؟ جسٹ تھنک اینڈ دین وی ول موو. 10 سیکنڈ. واٹ از یور رول ان گاڈس کنگڈم؟ آپ کسی بیمار کی عیادت کر سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کلام سکھا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو یسوع کے بارے میں بتا سکتے ہیں، غیر معمولی لوگوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں. خدا جو ہے اس کو بہت انٹیلیجنٹ لوگ نہیں چاہیے. خدا کو گاڈ ڈیڈنٹ سلیکٹ اینی آف دا انٹیلیجنٹ اینڈ گڈ پرسن. ہی سلیکٹڈ ویک. ہی سلیکٹڈ دوز ہو آر ریڈی. بلکہ خدا عام لوگوں کو سلیکٹ کرتا تھا جو ریڈی تھے اس کے کام کے لیے. یہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں وائل اٹ از ڈے، وہاں لکھا ہے کہ کیونکہ ابھی دن ہے. اس سے مراد ہے کہ دن کا مطلب ہے کہ ابھی وقت ہے، دس از ٹائم. ایک وقت آئے گا کہ ٹائم ختم ہو جائے گا. یہاں یسوع مسیح اپنے بتا رہے تھے کہ صلیب کا جو سفر ہے وہ قریب ہے، اور جب تک وہ دنیا میں ہے باپ نے جو انہیں کام دیے ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر دن کو قیمتی سمجھتے تھے. اسی طرح ہماری لائف بھی لمیٹڈ ہے. I'm 40, I don't know کہ میں 50 تک پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا. I don't know. ہوپ ہے، امید ہے بٹ شیورٹی نہیں ہے. Does anyone sure about their life? No one sure. لیکن اسی لیے we don't need to postpone thing. ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے. ہماری زندگی دھند کی طرح ہے، کچھ دیر کی ہے. پانی دا بلبلا ہے نا، پانی دا بلبلا. You know the in Punjabi it's a very common کہ life is like a پانی دا بلبلا. You know water bubble. It's come and it disappeared quickly. So life is like that. اس لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں کہتے ہیں کہ ورک اٹ از ڈے. کام کریں، کنگڈم میں کام کریں، چرچ میں کام کریں. ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس سے نکل جائے گا. ان سمپل ایگزامپل، a farmer جو بیج بونے والا ہے، اگر وہ سارا سال بیج نہ بوئے اور اینڈ میں وہ فصل کی توقع کرے، از اٹ پاسبل؟ ایک بچہ جو ہے، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ سارا سال اسکول نہ جائے اور بعد میں وہ یہ بھی توقع کرے کہ وہ پاس ہو جائے گا، از اٹ پاسبل؟ کیا وہ یہ بھی وہ سوچے کہ بھئی وہ اب جو ہے کچھ اچھا آفیسر بن جائے گا؟ نو. ایوری ڈے از ویری امپورٹنٹ. ٹائم از ویری امپورٹنٹ. اسی طرح روحانی زندگی میں بھی ہر دن روحانی جنگ بڑی ضروری ہے. اٹس ناٹ کہ میں کل کر لوں گا، میں کل پریئر کر لوں گا، میں کل فاسٹنگ کر لوں گا، میں کل بائبل پڑھ لوں گا، میں کل سے یہ کروں گا. نو، ایوری ڈے از ویری امپورٹنٹ. جو روحانی جنگ میں بھی ہے کہ موقع بار بار نہیں ملتے. جو بھی آپ کی اسپرچول بیٹلز ہیں آج سے ہی لڑنا شروع کریں، ابھی سے لڑنا شروع کریں. جو آپ کے چیلنجز ہیں آج سے ان کو دیکھنا شروع کریں. کبھی خدا کو جو ہے ٹال مٹول کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. سو لاسٹ ٹائم نیور ریٹرنز. Yesterday is a history and tomorrow is uncertain. Nobody is certain about tomorrow. But today is a gift of God. The time which you have is a gift of God. Utilize that time. اب یسوع مسیح یہاں کہتے ہیں I'm the light of the world. یسوع دوبارہ فرماتے ہیں I'm the light of the world. یہ صرف ایک خوبصورت اگزامپل نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح اپنی ڈوینٹی کو بتانے لگے ہیں، ڈوینٹی کا اعلان کرنے لگے ہیں. پرانے عہد نامے میں جو ہے لائٹ آف دا ورلڈ صرف جو ہے خدا کو کہا گیا. اٹس اے بگ ٹاپک. ہم ان 7 IM اسٹیٹمنٹس پہ دوبارہ بات کریں گے تاکہ آپ کا انٹرسٹ بنا رہے. ہم ابھی صرف جو ہے وہ ورس بائی ورس اسٹڈی کو دیکھ رہے ہیں. I'm the light of the world. وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ میں کوئی نبی نہیں یا استاد نہیں، بلکہ وہی خدا ہوں جو دنیا میں روشنی دیتا ہے. سو ایک پوائنٹ بتائیے گا جلدی سے، روشنی کیا کیا کرتی ہے؟
اندھیرے کو دور کرتی ہے، اور بھی بہت کچھ کرتی ہے. کلیئر چیزیں نظر آتی ہیں، اور انرجی دیکھیں، تھنک بگر، فصلیں، انرجی، لائف. دیر از نو لائف اف دیر از نو light. When Jesus says, I'm the light of the world, actually he's saying, I'm the life of the world. Without me, there is no life. It's impossible. یعنی روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے، روشنی راستہ دکھاتی ہے، روشنی سچائی ظاہر کرتی ہے، روشنی زندگی پیدا کرتی ہے. جیسے سورج کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، اس طرح یسوع المسیح جب کہتے ہیں I'm the light of the world، وہ کہتے ہیں میرے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. There is no life without me. So, can you move to the next verses? So, Jesus is the light of the world. Can you read 6? Anyone read 6? Yes. ٹھیک، تھینک یو. تصور کریں کہ وہ شخص کبھی یسوع کو نہیں ملا، اس نے کبھی یسوع کو نہیں دیکھا، نہ وہ یسوع کو جانتا ہوگا، اس نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی ہوگی. اچانک کسی شخص نے اس کی آنکھوں پر گیلی مٹی لگا دی، پھر ایک پر اختیار لیکن محبت بھری آواز سے کہا، گو واش ان دا پول آف شیلو. یسوع نے یہ نہیں کہا، غور کیجیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ ورس ہے. اسپیشلی I could have finished on the verse 5. Why I thought I should talk about this? It's related to our sermon about baptism. You will find certain things. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم جاؤ گے تو ضرور شفا ملے گی. یسوع نے کیا دیا؟ کمانڈ کیا، حکم کیا کہ جا تے تو لے. اب فیصلہ اس شخص کے ہاتھ میں تھا. وہ لاجک بھی پوچھ سکتا تھا، کیوں تو وہاں، کیوں جا وہاں. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، نہ ہی اس نے کہا تھا کہ مجھے ٹھیک کر. اندھے نے نہیں کہا ٹھیک کر، نہ یسوع نے بتایا کہ وہ اسے ٹھیک کرنے لگا. وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مٹی سانی اور انہوں کیا، جا چلا جا. اس نے کوئی بحث نہیں کی. انہیں یہ بھی نہیں کیا کہ دھونا ہے تو اتنے نلکے تے دھو لینے، وہ اتنے جا کے کیوں دھونا ہے، وہ کتنے ہے. He didn't ask logic. When there is a command of a God, there is no logic. Human wants logic, but خدا کا کمانڈ جو ہے، جب خدا نے کہہ دیا ہے تو پھر لاجک بعد میں جا کے سمجھ لگتا ہے. خدا کے کمانڈ میں لاجک پہلے نہیں لگتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہی طلاب کیوں، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ اٹھا اور چل پڑا. کبھی کبھی خدا ہمیں پوری ریولیشن نہیں دیتا، کہ وہ ہمیں کمانڈ دیتا ہے. اور خدا کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جتنی بھی سٹوریز دیکھیں، خدا نے اپنے بندوں کو کمانڈ کی اور وہ اٹھے. ابراہیم کو اس نے کہا کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. ڈیڈ ہی شوڈ ہم اے لینڈ اور اے تھنگ؟ وہ اٹھا اور چلا گیا ایمان کے ساتھ اس کمانڈ کو. hadn't he asked logic, what sort of land, how many rivers, is there a mountain, is it towards north side, would there be a snowfall, how would I go, are you gonna give me any transport? No questions, just obedience. وہ صرف کہتا ہے میرے پیچھے چلو. Faith obeys before it understands. Faith is obeying before you understand. That's a faith. اب یہاں اس سچویشن کو دیکھیں، یا لائک فلمی طور پہ اس کو اپنے ذہن پہ لے کے آئیں کہ ایک اندھا شخص ہے، وہ جا رہا ہے اور اس کی آنکھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے. How would he look? لوگ شاید اس کو دیکھ کر ہنستے ہوں گے، اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے. کئیاں نے کہنا ہے کہ انا بھی ہے تو پاگل بھی ہے، منہ تے مٹی ملی ہوئی ہے، اتنے اکھاں تے مٹی ملی ہوئی تے انا بھی ہے تے پاگل ہے. شاید کوئی سوچ ہو گے کسی نے بلی کیتا ہے، پھر انا کس طرح ہوش لبدا ہوئے گا. انا سی وہ جی پی ایس یوز نہیں کرن ڈیا سی، کوئی وہ نہیں سی، کوئی نیویگیشن نہیں سی. آج کل سمارٹ سٹکس ہیں، اس کے پاس کوئی سمارٹ سٹکس نہیں تھی.
آنکھوں پر مٹی لگی ہوئی, گرتا سنبھلتا وہ ہاؤس پر جا. از اٹ ایزی ٹو اوبے کمانڈ فار ہم؟ بٹ ہی ڈیڈ اینڈ ہز آئیز گاٹ اوپن. یا some of you, maybe it's hard for you to going into water, getting baptized. No, maybe that doesn't make any logic for you this time, but it would make logic one day. And the time will not come that time. کچھ نے اسے پاگل سمجھا ہوگا. جب آپ بھی پانی, تسی بھی پانی 'ਚ ڈوبا مارو گے, تانوں بھی شاید کئی لوگ کہنے گے کہ یار کی کرتے پے نے. لیکن اس کا ہر سٹیپ ایمان کا سٹیپ تھا. ایوری سٹیپ واز اے سٹیپ آف فیتھ بٹ فل آف اسٹرگل اینڈ چیلنج. ڈگدا ٹڑدا, کسی نے پوچھتا ہے گا شلوک دا ہوس کتنے ہے, وہ کہندے ہونے گے تو کی کرنا, کہندا ہوگا میں منہ دھونا, کہندے ہونے اتنے ہی دھو لا, اتنے دھونا. مٹی صاف کرنی, کوئی کہندا ہے میں تیری مٹی صاف کر دینا, کیوں اینی دور جانا تو. سو وہ دیکھنے سے پہلے ایمان سے چل پڑا تھا. سو تھیولوجیکل ریزن, بائبل ہمیں بار بار یہ سبق دیتی کہ خدا اکثر برکت دینے سے پہلے فرما برداری مانگتا ہے. پہلے فرما برداری پھر برکت. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے برکت دیں کہ پھر میں فرما برداری کروں گا. اکثر آپ نے لوگوں کو سنا نا کہ خدا مینوں 10 لاکھ روپیہ دے تو لاکھ روپیہ میں تیرے چرچ 'ਚ داں گا. نو, تو دیں گا تو لائک اوبیڈینس از دا فرسٹ ایکٹ. ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہوگا تو ہم کچھ کریں گے, جو ہے کریں, جو آپ نے اس نے آپ کو دیا ہوا ہے. میں نے یہ ایسے ایک ہدیے کی ایگزامپل دے دی ہے. دیر آر سو مینی ادر تھنگس لائک یور ٹیلنٹس, یور سنگنگ, یور ہیلپ ان چرچ. اٹس ناٹ لائک کہ میں اتنے آواں گا یا میں ایلڈر بناں گا تو میں کام کراں گا, میں اس چیز سے آواں گا تو میں کام کراں گا. نو, وٹ گاڈ ہیز گیون یو, یوٹیلائز اٹ. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ یہ ہوں گے تو یہ کریں گے, آپ خدا کی کنگڈم میں کر رہے ہیں. سو برکت دینے سے پہلے فرما برداری. نوح نے بارش آنے سے پہلے کشتی بنائی. When God said to Noah, the rain is coming. Alright? Did he wait for the clouds? He starts making ship. لوگوں نے مذاق کیا ہوگا کہ کی کری جا رہا ہے, بارش دا نام و نشان نہیں گا, تے کشتی بھی ایڈی وڈی بنا رہا. سو اسی طرح جو ہے خدا جو ہے وہ اکثر لوگوں کو جو ہے پہلے فیتھ مانگتا ہے, اور فیتھ جو ہے وہ پہلا قدم ہے. ایسے ہی ہے, اور آپ یہ سب کرتے ہیں. all of you are doing. جیسے ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ میڈیسن لیتے ہیں. میں بلڈ پریشر کی میڈیسن لیتا ہوں, کوئی دوسری میڈیسن لیتے ہیں. کیا آپ کو اپنی جو میڈیسن جو لیتے ہیں اس کا موڈ آف ایکشن, میکنزم اور کیمیکل فارمولا پتہ ہے؟ سالٹ نہیں, کیمیکل فارمولا. ہاؤ مینی مالیکیول ڈز اٹ ہیز. تو پھر کیوں کھاتے ہیں اس کو؟ بلیو. ایون یو ٹیک میڈیسن بیسڈ آن بلیو کہ ڈاکٹر نے کیا ہے کہ یہ ہوندی ہے تو ہوندی ہے, پاویں تانوں دے چ زہر پا کے دے دے. Alright? So the same life goes with the belief, with the experiment. اور میڈیسن میں یہ ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹ کر کے they come out of evidence. They come out of evidence, then they make medicine. ایسا نہیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی دے دیتے ہیں. Similarly, we have evidence. What we are saying you, there are thousands of evidence کہ لوگوں نے بلیو کیا اور ایسے ہوا. تو اگر آپ کا اس چیز پہ بلیو نہیں ہے تو پھر آپ ایویڈنس کو کیا کر رہے ہیں؟ ریجیکٹ کر رہے ہیں. سو یہ بڑی ایک خوبصورت ایگزامپل تھی. God's commands are not burdens, remember. They are bridges to His blessing. And obedience is a language of genuine faith. اب جب وہ شخص سلوم کے تالاب پر پہنچا, اس نے جھک کر اپنے چہرے سے مٹی دھوئی, اور پھر زندگی میں پہلی بار اس نے اپنا چہرہ دیکھا ہوگا. میں اس کی فیلنگ کو سوچ رہا تھا کہ ہاؤ وڈ ہی ریئیکٹ when he would have seen first time, his face, people surrounding, دنیا کو دیکھا ہوگا. اس کی خوشی کا تصور ہی کچھ ہو رہا ہوگا. شاید وہ چھلانگے مار رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, مطلب پہلے صحیح ہوگا, اب شاید وہ
پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کر رہا ہوگا، خدا کا شکر کر رہا ہوگا اور خدا کی حمد کر رہا ہوگا. سو یسوع کے ساتھ صرف ایک ملاقات نے اس کی پوری زندگی بدل دی. آج بھی بہت سے لوگ جسمانی طور پر دیکھ سکتے ہیں لیکن روحانی طور پر اندھے ہیں. لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن خدا کا سکون نہیں ہے. یسوع آج بھی آنکھیں کھولتے ہیں، کبھی جسمانی اور کبھی روحانی، اور ہمیشہ ان لوگوں کی روحانی آنکھیں کھولتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. So question of reflection, we're going to close in 5 minutes and we'll prepare ourselves for communion. کیا میں اپنی زندگی خدا کے مقصد کے لیے گزار رہا ہوں یا صرف دنیاوی مصروفیات میں کھو گیا ہوں؟ کیا خدا نے مجھے کوئی خدمت سونپی ہے جسے میں مسلسل ٹال رہا ہوں؟ like Jesus said we had to do. If God has given you any task, any role, any talent, are you using these talent for His kingdom? کیا خدا نے مجھے کوئی ایسا ٹیلنٹ دیا ہے جو میں اس کی کنگڈم میں استعمال کر سکتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں کوئی ایسا حکم ہے جس پر یسوع چاہتے ہیں کہ میں بغیر مکمل سمجھے عمل کروں؟ There are command of God in your life. Just we gave an example, just like baptism. There are so many commands. کیا آپ ان کمانڈز پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا میں آنکھوں سے دیکھ کر چلتا ہوں یا ایمان سے؟ کیا لائٹ آف دی ورلڈ جیسس کرائسٹ نے میرے اندر کے اندھیرے کو ختم کیا ہے؟ اگر یسوع آج مجھے آواز دیں تو کیا میں فوراً ان کی تابعداری کروں گا؟ So all of us, when we see someone in problem, in hardship, we need to pray for people. We don't need to take out the diary of a gossip and keep writing, oh, he is doing this because he has done this. God has never made us to judge people. He has selected us to be the light of the world. He has selected us to show the people the love of Jesus Christ. And God is also, remember, we have to work together. You know, Jesus said we have to work. And this is a time, he said, when it is a day we need to work. And also, God is not looking for perfect people. He's looking for obedient people. Nobody is perfect. I think it's going to take us ages, or maybe we'll die, or maybe rapture happen when we got maybe a little perfect. When you obey the voice of Jesus, your greatest darkness can become the place where God's greatest glory revealed. So آپ نے اپنی زندگیوں میں یسوع کو obey کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو کمیونٹی